ہر طرف پانی ہی پانی، بلوچستان میں سیلاب سے تباہی، مزید 7 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 127 تک پہنچ گئی، 23,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک، لسپیلا شدید متاثر، سینکڑوں مکانات زمیں بوس، چاغی، احمد وال اور دال بندین میں سیلابی ڈیلے، ریلوے ٹریک بہہ گیا، پاک ایران ٹرین سروس معطل، ہب ندی میں پھنسے 3 افراد کو بچا لیا گیا، متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور فضائیہ کا ریلیف آپریشن جاری۔ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو زخمی ہو گئے ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ ان کو زخمیوں کو امداد دی جائے گی، اور جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں چاہے وہ کچے ہیں یا وہ پکے ہیں ان کو 5 لاکھ روپیہ گھروں کی امداد دی جائے گی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم سیلاب زدگان کا دکھ بانٹنے پہنچ گئے، جیکب آباد اور جھلمکسی کا دورہ، سیلاب کی تباہ کاریوں کا فضائی معائنہ، بلوچستان میں بارشوں کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، شہباز شریف کی مقامی افراد سے گفتگو، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان، وزیر اعظم کی ہدایت پر فوری عمل درآمد، شمبانی گاؤں میں دوسرا میڈیکل کیمپ قائم، ادویات بھی پہنچا دی گئیں۔ جنوبی پنجاب میں بھی ہر طرف تباہی، راجن پور، رجحان اور تونسا میں درجنوں بستیاں ڈوب گئیں، صرف راجن پور میں 1000 سے زائد گھر متاثر، سڑکیں تباہ، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان، ملتان کا نشیبی علاقہ قاسم بیلا سے ریاض، دریائے چناب میں کٹاؤ کا عمل تیز، لوگوں کی اپنی مددات کے تحت نقل مکان۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں اور سیلاب، 36 گھنٹے میں 12 افراد جاں بحق، 17 زخمی، 99 مکانات مکمل تباہ، 188 کو جزوی نقصان، خیبر، مانسہرہ، لوئر دیر اور بنیر کے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم، پی ڈی ایم اے کی رپورٹ۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں اضافہ، سکھر بیراج کے مختلف دروازوں سے مزید 7 لاشیں مل گئیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی منچھر جھیل آمد، سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی دورہ، صورتحال کا جائزہ، ماہی گیروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں بادل پھر برس پڑے، لکشمی چوک، جیل روڈ اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش، سڑکوں پر پانی ہی پانی، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، نشیبی علاقے زیر آب۔ عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، پی ٹی آئی قیادت کے اجلاس میں ای سی پی ارکان اور حکومتی وفد کی ملاقات پر اظہار تشویش، معاملہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار، 2 صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے یہ دراصل مسٹر کرپشن ہے، یہ مسٹر انا پرستی ہے۔ عمران خان، ہم تمہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے کہ پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تم ہو، اس کا ثبوت تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ تو اگلے چند ماہ کے اندر ہم اس معیشت کو مستحکم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کے متعدد اکاؤنٹ چھپائے، عمران خان مسٹر کلین نہیں، مسٹر کرپشن اور مسٹر انا پرست ہیں، انہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے، جھوٹ بے نقاب کریں گے، ہم نے سیاسی ساکھ داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے، معیشت بحال کر کے دکھائیں گے، احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا۔ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے، ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے۔ عمران خان کو سازش کے تحت نکالا نہیں، لایا گیا تھا، ان کی اصلیت جانتے ہیں، فارن فنڈنگ میں اسرائیل اور بھارت سے پیسہ آیا،
पहले इन्हें इक़्तिदार से फारिग किया, अब सियासत से नामो निशान मिटाएंगे, झूठे बयानिए को भी शिकस्त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल टाइम्स सिंपली ये बता रहा है कि किस तरह से चैनल किया गया था इल्लीगल पैसा जो जमा किया गया था किसी और वजह से, चैरिटी के लिए जमा किया गया था, उसको डाइवर्ट करके यहाँ पीटीआई के अकाउंट्स में लेके आए और फिर डिक्लेयर भी नहीं किया। अब इमरान खान के पास मौका है, पूरी पीटीआई लीडरशिप के पास मौका है, अगर आपने अपने आप को इतना पवित्र शो करने लाइबल सूट कर दें उनके खिलाफ, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, उनसे अपॉलॉजी लें, या अगर वो अपॉलॉजी नहीं करते तो ब्रिटिश कोर्ट्स में केस करें। ब्रिटिश कोर्ट्स पर तो यकीन है ना, अगर पाकिस्तानी कोर्ट्स पर यकीन नहीं है। खैरात का पैसा पीटीआई के अकाउंट में किस तरह आया, बरतानवी अखबार ने सब कुछ बता दिया। रिपोर्ट गलत है तो तहरीक इंसाफ लंदन में मुकदमा करे। फॉरेन फंडिंग केस 8 बरस से जेर समात। अकबर एसबाबर तमाम शवाहिद पेश कर चुके हैं। पीटीआई फैसला रुकवाने के लिए मुसलसल बहानेबाजी करती रही। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काला धन सफेद करने की एक तरीका कार के लिए पहले एक जमीन ली गई ऑक्सफोर्ड शायर में, वहां पे एक क्रिकेट क्लब खोला गया। उस क्रिकेट क्लब में T20 बनाया गया और ये वो तरीका कार था जिसके जरिए काला धन, इल्लीगल मनी लॉन्डर किया गया इस स्कीम के जरिए, और वो तमाम पैसे अबराज इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट से निकाल के 2 मिलियन पाउंड जो हैं इमरान खान साहब को भेजे पीटीआई के अकाउंट में इल्लीगली। आरिफ नकवी ने गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट क्लब की रकम पीटीआई के अकाउंट में भिजवाई। कोई भी सियासी जमात किसी गैर मुल्की शख्स या कंपनी से पैसा नहीं ले सकती। जो शख्स $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो, क्या वो सादिक और अमीन है? मुसद्दिक मलिक का सवाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंडिंग करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। आरिफ नकवी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। जो केस का फैसला है वो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का केस इकट्ठा लोगों के सामने रखा जाए। आरिफ नकवी पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क से रकूम कानूनी तरीके से आई। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आना चाहिए। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत हैरान कुन है। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी का दावा। पीटीआई हुकूमत ने अपने आखिरी साल 80 अरब की दरामदात की। ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा था। इमरान खान ने ईंधन पर सब्सिडी देकर आने वालों के लिए जाल बिछाया। जानते हैं असल चोर कौन है? हमने सियासी कीमत चुकाई लेकिन मुल्क को दिवालिया होने से बचा दिया। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। तहरीक इंसाफ और काफली की एक और कामयाबी। वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। स्पीकर इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का बाइकॉट। मुकर्ररा वक्त में किसी उम्मीदवार ने मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी को नामजद किया गया था। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। केस लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच पीर को मुकदमा सुनेगा। खुफिया राय शुमारी की बजाय ओपन बैलेट पर इंतखाब हुआ। कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में मौके। परवेज इलाही एक बोर्ड के वजीर आला हैं। इन्हें NRO देने के लिए लाया गया। काफ लीग ने PTI को हाईजैक कर लिया। पंजाब हुकूमत ज्यादा देर चलती नजर नहीं आती। अता तारड़ की तनकीद। आज तक ऐसे खुलेआम धांधली नहीं देखी जिस तरह बैलेट पेपर पर नंबरिंग की गई। इससे पूरा इलेक्शन कल अदम होता है। राना मशहूद का मौक़िफ़।
اسپیکر کے انتخاب میں کامیابی، عمران خان کے بیانیے کی فتح، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی عوام کی جیت ہے، پنجاب سے فسطائیت کا خاتمہ ہو گیا، اپوزیشن واویلا کرنے کی بجائے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرے، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا مشورہ۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی فرد جرم کے لیے 7 ستمبر کو خصوصی عدالت طلبی، دیگر ملزموں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ ایف آئی اے نے سلیمان شہباز کے اثاثوں کا ریکارڈ جمع کرا دیا، شریک ملزم ملک مقصود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایل این جی ریفرنس میں مبینہ ٹیمپرنگ کا انکشاف، نیب کے اہم گواہ نے سابق وزیر اعظم کے خلاف بیان کی تردید کر دی، تفتیشی افسر ملک زبیر نے اپنی طرف سے ہی لیگی رہنما کا نام لکھا، ناصر بشیر کا احتساب عدالت میں موقف۔ میں اپنے ناراض بلوچ بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو بھول جائیں، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، بات چیت کے ذریعے ہی ہر مسئلے کا حل آپ نکال سکتے ہیں۔ اسلحے کے زور پر مسائل کا حل ناممکن، مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں، چند عناصر بیرونی سازشوں کا شکار، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، غیروں کے اعلی کار نہ بنے، ناراض بلوچ بھائی مل بیٹھ کر معاملات طے کرے، ترجمان بلوچستان حکومت پریس کانفرنس۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر مزید بوجھ، پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلر مارجن 7 روپے فی لیٹر کرنے کی منظوری، اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ پنجاب کے عوام کو صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کا مشن، وزیر اعلیٰ سرگرم، پرویز الہی کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل اجلاس، صوبے کے تمام ہاسپٹلز میں ایمرجنسی وارڈ اپ گریڈ کرنے کی منظوری، مریضوں کو ادویات بھی مفت ملیں گی، وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بیڈز کی تعداد 400 تک بڑھائی جائے گی، ہیلتھ کارڈ پروگرام کو مزید وسعت دینے کا بھی فیصلہ۔ کورونا کی وار جاری، چھٹی لہر مزید 3 جانیں لے گئی، 24 گھنٹے کے دوران 605 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 3.15% ریکارڈ۔ نئے اسلامی سال کا آغاز، مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب، منتظمین اور سعودی حکام کی شرکت۔